آپ دروگا والا کے نام، چیمبر ووٹرز کے نام، لاہور کے نام عید پر کیا پیغام دیں گے؟ اور اپنی پوری امت مسلمہ کو بہت بہت عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ سب ڈویژن کے لیے بھی ہم کام مکمل کر چکے ہیں، اب وہ انتظار ہے شہباز شریف صاحب نے، ہمارے پی ایم جو ہیں انہوں نے کوئی پینڈنگ کی ہوئی ہے۔ پولیس والے ویسے بھی گھومتے رہتے ہیں، انڈسٹری میں جا کے تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ رجسٹریشن نہیں کروائی ہوئی۔ جہاں تو واسا کی سہولیات نہیں ہیں اس کی سڑکوں کی پی سی سی کی بھی ذمہ داری واسا کی ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کے جتنے بھی ادارہ جاتی معاملات ہیں انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی سہولیات عوام کو، اپنے ممبران کو، اپنے امپلائیز کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خون میں بھیگی ہوئی فلسطین کی مقبوضہ کشمیر کی عید ہے، وہاں کے مسلمانوں کے نام کیا پیغام دیں گے، اور یہاں کے مسلمانوں کو بھی بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ عید کے اس موقع پر غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں، آپ کی قربانی کے سب سے زیادہ مستحق اس وقت وہ ہیں۔ بس آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دیکھتے دیکھتے وہ آزاد ہوگا، اور ضرور آزاد ہوگا۔ 2 انگلیاں یوز کرنی ہیں ہم نے اپنے موبائل پہ، اس طرح ہم پیغام ریکارڈ کروائیں، جو چل رہی ہے موو اس کو آگے بھیجیں تاکہ یہ آواز دنیا میں پہنچے کہ یہ بے انصافی ہو رہی ہے، اس کا سدباب کیا جائے۔ ایک تارا جیا چن ولے تکدا اے نالے ہسدا اے، ایک تارا جیا چن ولے تکدا اے، پھلاں جئی جندڑی نو کنڈے لگے۔ اور شریفو تینوں جد پتہ ہے کہ رات نو ریڈیو دے گانے سنن تو بغیر مینوں نیندر نہیں پیندی۔ او ملک صاحب حکم کرو، کیڑا گانا سناواں؟ چل بس کر، تیرا گانے کیوں سننا میں؟ تو میرا ریڈیو کیوں نہیں لے کے آیا؟ او ہو ملک صاحب، گانا سنن واسطے ریڈیو دی کی لوڑ ہے؟ اے ویکھو میرے سونے پاکستان دا اپنا تیار کردہ کلب موبائل، جدی بیٹری کدی ختم ہی نہیں ہوندی۔ سنو جننے مرضی گانے، تے اس ماڈل دا نام ہے سپیکر کلب۔ تو مینوں بچہ سمجھنا ہے؟ ایڈے نکے جے موبائل دی نکی جی بیٹری وہ ایڈا لمبا ٹائم کیویں کٹ سکدی؟ ملک صاحب ویکھنو سپیکر کلب چھوٹا جے ہے پر کام ہے تے بڑے بڑے وڈے جے۔ اچھا جی، وہ کیویں؟ ملک صاحب ایدی بیٹری 3500 mAh 3D ساؤنڈ، ملٹی فارمیٹ میوزک پلیئر، وڈی لائٹ، ڈیجیٹل کیمرہ، تے قیمت صرف 2849 روپے ہے نا مزے دی گل؟ شریفو ایڈا ودیا موبائل تے اپنے کو لکا کے رکھی، اوے ادھر پڑا ذرا چنگے چنگے گانے سنیے دیتے، کدھر گیا دا ریٹ وا؟ دل دیا جانے نا میرا پیار پلاوے نا، کمل جئی مٹیار ہان دی، کمل جئی مٹیار ہان دی۔ او ملک صاحب تے سو گئے نے، دودھ کنے پینا؟ او چل میں آپ ہی پی لینا۔ سپیکر کلب زندہ باد۔ لو جی دوستو 3500 mAh بیٹری 3D ساؤنڈ کی قیمت صرف 2849 روپے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی امت مسلمہ کا خوشیوں بھرا تہوار ہے۔ امت مسلمہ دنیا بھر میں خوشیاں منا رہی ہے، فریضہ حج کی ادائیگی مسلمان کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں۔ اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس، چیئرمین دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن رانا شعبان اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب خدمت انسانیت کے حوالے سے بھی ایک کردار رکھتے ہیں، دروگا والا کی انڈسٹری کے حوالے سے ان کا بڑا مثبت تعمیری اور فلاحی کردار ہے۔ اسی طرح
لاہور چیمبر آف کامرس میں انڈسٹری اور بزنس سیکٹر کے لیے اپنا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. آج ان سے جانتے ہیں عید الاضحیٰ پر وہ اپنے چاہنے والوں کے نام کیا پیغام دیتے ہیں. رانا صاحب وقت دینے کا بے حد شکریہ. سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی آپ کو بہت مبارکباد. آپ دروگا والا کے نام، چیمبر ووٹرز کے نام، لاہور کے نام عید پر کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حج پہ جانے والے تمام خوش نصیب حاجیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عید کے اس موقع پر میں اپنی ایسوسی ایشن ممبران، اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنے ملک اور اپنی پوری امت مسلمہ کو بہت بہت عید مبارک پیش کرتا ہوں. اور میرا پیغام ہے کہ آپ اس موقع پر اپنے قرب و جوار کے غریب اور مسکین وہ ضرور آپ کا اس قربانی میں ان کو ضرور ساتھ رکھیے گا، تاکہ آپ پہ، ہم سب پہ اللہ کی ذات راضی ہو. کیونکہ صحیح معنوں میں اس موقع پر انہیں نظر انداز کرنا ہرگز بھی کسی طرح ٹھیک نہیں. چیئرمین صاحب، دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن آپ کا بڑا مؤثر پلیٹ فارم ہے. چیمبر ووٹرز کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. ابھی حالیہ کل آپ کا ایس پی کینٹ کے ساتھ میٹنگ تھی ایسوسی ایشن کی، تو ایک لائزننگ کمیٹی بنی ہے جس میں فوکل پرسن بھی نامزد کیے گئے ہیں. اس کی ذرا وضاحت دیں اور بزنس انڈسٹریل سیکٹر کو بتائیں کہ اس کمیٹی کا کیا فائدہ ہوگا انہیں. جی، میں 2021-22 میں بطور صدر اپنی ایسوسی ایشن میں خدمات سر انجام دے چکا ہوں. میرا پچھلا ٹریک بھی ایسا ہی ہے کہ ہم نے چارج لیتے ہی سب سے پہلے یہ کمیٹی بھی میرے پاس تھی، ادارہ جاتی لائزننگ کی. تو میں نے پہلے 6 مہینے میں تمام ادارے وزٹ کر لیے تھے، سب کے چیفز کے ساتھ، سربراہوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، تاکہ بہتر سے بہتر معاونت کی جا سکے اپنے ممبران کی، اپنے علاقے کے تاجر اور صنعت کاروں کی. اس دفعہ بھی ہم نے اسی کو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کیا، اور سب سے پہلے ہم ڈائریکٹر واسا پنجاب، ایم ڈی اور ڈی ایم ڈی سے ملے. اپنے علاقہ کے انفراسٹرکچر جس کا یہ 27 کو ٹینڈر ہو چکے ہیں، وہ اپنا پورا ایریا ماسٹر پلان دکھایا. جو ایریاز جن کی پرپوزل نہیں بنی تھی ان کو بھی شامل کروایا، جہاں ٹیوب ویل لگنے ہیں، پانی کی وائرنگ ہونی ہے، سیوریج ڈلنا ہے، پی سی سی ہونی ہے. تو اس میں جو سیونگ ہوگی دوسرے بجٹ کی، انشاءاللہ اس سے وہ کام بھی کروائے جائیں گے، اور 100% گارنٹی دی ہے ہمیں ایم ڈی صاحب غفران صاحب نے. اسی طرح پھر چیف لیسکو، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ہمارے سب کمپلین آفس کا، جب تک سب ڈویژن نہیں بنتی، سب ڈویژن کے لیے بھی ہم کام مکمل کر چکے ہیں. اب وہ انتظار ہے، شہباز شریف صاحب نے، ہمارے پی ایم جو ہیں، انہوں نے کوئی پینڈنگ کی ہوئی ہے، تو وہ بھی آئی تھنک اسی سال وجود میں آ جائے گی. تب تک کے لیے ہمیں 7 رکنی ٹیم دے دی ہے، جو کہ صرف اور صرف ہماری انڈسٹری کے لیے کام کریں گے. اور چیف لیسکو رمضان بٹ صاحب نے ہمارے لیے واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے، جو کہ چیف سے لے کے آپریشن، سی ایس ڈی، وہ سارے دوست، اور پھر ایس سی صاحبان، ایکسین اور ایس ڈی اوز اس میں ہیں، اور ہماری باڈی ہے، جہاں سے ہم بہتر کنیکٹیوٹی سے بہتر سروسز اپنے علاقے کو دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایم ڈی سوئی گیس اور ان کی پوری ٹیم سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی بڑی مفید رہی. اس میں انہوں نے ہمارے علاقے کے لو پریشر کے لیے اسی وقت ٹیمیں روانہ کر دیں، وزٹ بھی کر چکے ہیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کا پریشر بھی پورا کریں گے. جو لو پریشر ہے، خواہ وہ لائنیں خراب ہیں، لائنیں تبدیل کریں گے. اگر انڈسٹری کے لیے ہمیں کوئی الگ سے نئی لائن ڈالنی پڑی تو بھی ڈالیں گے. اور بہت سے دوست جو کہ اس کو آر ایل این جی کے ٹیرف، مہنگے ٹیرف کی وجہ سے بند کر چکے تھے، چونکہ انڈسٹری کی لوڈ شیڈنگ تھی گیس کی، کچھ سال پیچھے چلے جائیں، تو دوستوں نے وہ کمرشل کنیکشن لے لیے. کمرشل کا ریٹ
اس لیول پہ چلا گیا کہ دوست آلٹرنیٹ پہ چلے گئے بہت سے ممبران. اب ایک اس طرح کا میکنزم اور اس طرح کا کوئی پیکج میں نے انہیں عرض کی ہے دیں کہ یہ سارے دوست دوبارہ آپ کے کسٹمر بنیں اور یہ آپ کی SNGPL سے مستفید ہو سکیں. تو عید کے بعد متوقع ہے انشاءاللہ ملاقات. اس میں ہم پورے علاقے کی ان سے وہ بریفنگ لیں گے کہ پائپ لائنس کدھر کدھر ہیں, کیسے ہیں, کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے, کہاں کوئی علیحدہ سے ڈالنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہو جائے گا. اسی تسلسل کی کڑی تھی کہ چونکہ عید کے دنوں میں ہمارے ایریاز میں سیکیورٹی ایشوز بھی زیادہ ہیں, چونکہ شروع سے نظر انداز علاقہ ہے, تو اس میں تھیفٹ پرابلمز ہیں. پھر یہ میٹر کی تاریں کاٹ کے لے جاتے ہیں. تو SP کینٹ سے بھی ملاقات ضروری تھی تاکہ جتنے بھی SHO صاحبان ہیں دیگر تھانوں کے, ان کو وہ ذرا سختی کر سکیں کہ بھئی ان دنوں آپ اس علاقے میں گشت بڑھائیں اور دھیان دیں. اور آئندہ کے لیے بھی ہم نے انہیں یہی کہا ہے کہ وہاں سے فوکل پرسن دیں تاکہ جو ہمارے متعلقہ جتنے بھی تھانے ہیں ان کی جو بھی کوئی ہمارے ممبر کو جس طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہو وہ آسانی سے حل ہو سکے. ایک کچھ یہ پولیس والے ویسے بھی گھومتے رہتے ہیں, انڈسٹری میں جا کے تنگ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ رجسٹریشن نہیں کروائی ہوئی. ROP روپ ہے جس کے تحت ورکر رجسٹرڈ ہونے ہوتے ہیں. وہ جو متعلقہ نہیں بھی پولیس والے وہ بھی آ کے اپنا بازار گرم کیے ہوئے ہیں, وہ ہم نے شکایت کی ہے. اس کے ازالہ کے لیے انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں. اسی طرح جتنے بھی محکمہ جات ہیں امپلائیز کو بھی ہمیشہ ہمارے ایریا میں نظر انداز کیا گیا, جن میں یہ سب سے بڑھ کے کہ سوشل سیکورٹی ڈسپینسری, کوئی سوشل سیکورٹی ہاسپیٹل, کوئی سوشل سیکورٹی اسکول کالج, کوئی لیبر کالونی ادھر نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا کلسٹر ہے. تو SMEs کاٹیج انڈسٹری کا اتنا کلسٹر پاکستان میں کہیں نہیں. اب سیکٹری لیبر کو ہم نے لیٹر لکھوا دیا ہے اور بتایا ہے کہ روڈا کام کر رہا ہے, وہاں یہ جگہ مختص کی جائے, اربوں کا فنڈ پڑا ہے وہ یہاں لگایا جائے تاکہ ہمارے جو امپلائیز ہیں انہیں یہ بہتر سہولیات میسر ہو سکیں. جو سڑکوں کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا تو انفراسٹرکچر جو ابھی بات کی ہے نا, جہاں ہم واسا سے ملے ہیں, جہاں تو واسا کی سہولیات نہیں ہیں اس کی سڑکوں کی PCC کی بھی ذمہ داری واسا کی ہے, وہ کریں گے انشاءاللہ. دوسرا ہم نے ماسٹر پلان بنایا ہوا ہے, اس کا ایک بک بنی پڑی ہے. جب میں صدر تھا تب میں نے چیف میٹروپولیٹن حافظ شوکت سے مل کے یہ کروایا تھا. اس میں ایک ایک گلی کی پیمائش ہوئی ہے, میٹھے پانی کی, سیوریج کی, گیس کی, PCC اور حتیٰ کہ اسٹریٹ لائٹس کی تخمینہ لگا ہوا ہے. وہ ہم نے شافی حسین صاحب کو لیٹر لکھ دیا اور ان سے معاونت مانگی ہے. ویسے تو چیئرمین اور MPA جو ہمارے ہیں وہ وزٹ کر چکے ہیں, میں نے بلوائے تھے الیکشن سے پہلے بھی کہ بھائی, اور یہ پہلے بھی انہیں بتایا تھا اور وہ پھر پیش کر دی کہ یہ کام آپ ٹھیک ہے آبادی والے علاقے سے آپ کو ووٹ ملتے ہیں, 2 گلیاں ادھر ایک ادھر 2 ادھر اس طرح بنا دیں. اب چونکہ علاقہ بہت بڑا ہے وہ سارے کا سارا فنڈ یہاں نہیں لگائیں گے. سو ان سے بھی ہم نے درخواست کی ہوئی ہے اور منسٹر انڈسٹری سے بھی کہ آپ اس چیز کو اسپیشل فنڈ سے ہماری یہ چیزیں کروائیں. تو اس طرح باقی سارے ڈپارٹمنٹ سے بھی ہماری ملاقاتیں جاری ہیں جن سے ہمیں سوشل سیکورٹی اور لیبر کمیٹی میں آلریڈی میں موجود ہوں گورنمنٹ کی. اس میں جو لیبر اور سوشل سیکورٹی کے صاحبان ہیں DG صاحبہ سے ملاقات ہو گئی میری, اور جو کوئی ہراسمنٹ تھی وہ ختم کروا کے ہم نے کہا کہ یہ ادارے بھی ہمارے ہم مل کے چلتے ہیں, ان سے بھی بہتر لاجنے ہو گئی ہے. EOBI بھی اسلام آباد میری ڈائریکٹر سے بات ہو گئی, وہ بھی عید کے بعد ہم سے ملیں گے انشاءاللہ. اس طرح کے جتنے بھی ادارہ جاتی معاملات ہیں انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی سہولیات عوام کو, اپنے ممبران کو, اپنے امپلائیز کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہیلو 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 بھائی یار کیا مصیبت ہے یار, ابھی رات کو فون چارج کیا اور ابھی بند بھی ہو گیا. اس کی بیٹری نے مجھے بہت تنگ کیا یار, اس کا کیا کروں؟ گل خان, تمہارے فون کی بیٹری کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے.
तुम्हारा काम है बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना। अब तुम ही बताओ यार, मैं इस परेशानी का क्या करूं? तुम्हें एक ऐसे फोन की जरूरत है जिसकी बैटरी कभी खत्म ना हो। और तुम क्या करता है यार, ऐसा फोन तो कोई दुनिया में बना ही नहीं है। गुल खान, ये देखो क्लब मोबाइल का ग्रेस मोबाइल, पाकिस्तान का अपना तैयार करदा, जिसकी बैटरी कई कई दिन तक चलती है। क्या ये फोन वाकई ऐसा है? ओ फिर तो यार ये बहुत महंगा होगा। बिल्कुल नहीं, यही तो खूबी है इस फोन में, खालिस पाकिस्तानी है। अपनी बेपनाह खूबियों के बावजूद इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 2749 रुपए। ये तो कमाल चीज है यार। एक तो ये फोन बहुत अच्छा है, ऊपर से ये हमारी तरह सच्चा पाकिस्तानी। ईद उल अज़हा, आपने हज का जिक्र किया। एक हज खाना काबा बैतुल्लाह में हो रहा है, बैतुल मुक़द्दस है, सह्यूनी ताकतों के कब्ज़े में है, मकबूजा कश्मीर है। वहाँ के मुसलमान भी अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं। खून में भीगी हुई फ़लस्तीन की मकबूजा कश्मीर की ईद है। वहाँ के मुसलमानों के नाम क्या पैगाम देंगे, और यहाँ के मुसलमानों को भी बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जी, मेरा आप सब भाइयों के नाम, उम्मत मुसलमा के नाम ये पैगाम है कि ईद के इस मौका पर गाज़ा के मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें। उनके लिए मुख्तलिफ़ रास्तों से, ख़ुसूसन मेसर में कुर्बानी की जा रही है। हमारे यहाँ से बहुत सी तंजीमें, NGOs और हमारे बहुत भाई मुतहरक हैं। कुर्बानी मिस्र में की जाएगी और फिर वो गाज़ा के बहन भाइयों को पहुंचा दी जाएगी। आपकी कुर्बानी के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ इस वक्त वो हैं। इसी तरह कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों, उनके लिए भी हमारा यही जज्बा होना चाहिए। वो भी हमारा इंतज़ार करते हैं, और वो वक्त दूर नहीं अब कि कश्मीर कोई देर बाद आज़ाद होगा। बस आप देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके देखते देखते वो आज़ाद होगा, और ज़रूर आज़ाद होगा। आप सिर्फ हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। तो हमारी कुर्बानी होगी, क्योंकि वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं और वो मुंतज़र हैं, और पूरी उम्मत मुसलमान हमारी तरफ देखती है। इसी तरह हिंदुस्तान के जो दीगर इलाका जात में मुसलमान हैं, वो बहुत दुश्वारी में हैं। गाय पे तो पहले ही पाबंदी थी कुर्बानी की, अब दूसरी चीज़ों के भी जो सुन्नत इब्राहीमी अदा करनी है उन्होंने, उसमें भी वो दुश्वारी है उन्हें बहुत। वहाँ कहा जा रहा है ये खून की होली खेलते हैं, इन्हें मना करें, इन्हें पाबंद करें, इन्हें, वो इस तरह की दुश्वारियाँ हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तन मन धन से सबका साथ दे सकते हैं। कहीं हम पैसे से दे सकते हैं कि हम उन्हें फ़ंड भेज दें, पैसे भेज दें कि कुर्बानी हो सके। कहीं हम सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं कि इधर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, फ़लस्तीन में ये हो रहा है, गज़ा में। तो ये हमारा फ़र्ज़ भी है, हमें उम्मत होने का सबूत देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें पैसा से, बदनी तौर पे, जैसे माली तौर पे, और ये जो हम 1-2 उंगलियां यूज़ करनी है हमने अपने मोबाइल पे, इस तरह हम पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। जो चल रही है मूव, उसको आगे भेजें, ताकि ये आवाज़ दुनिया में पहुँचे कि ये बेइंसाफ़ी हो रही है, इसका सद्देबाब किया जाए। और इसी पैगाम से हमारे पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, सबको ये एहसास होगा कि हम भी मिल के किस तरह यहाँ पहुँच सकते हैं, कोई चीज़ पहुँचा सकते हैं, या कहीं पैगाम पहुँचा सकते हैं। मैं दोबारा आप तमाम बहन भाइयों को, प्यारे पाकिस्तानियों को और उम्मत मुसलमान को ईद की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। आपको भी मुबारकबाद जी। आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों जी। खैर बार। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। और एक ख़ुसूसी पैगाम मेरे शुहदा के लिए और गाज़ियों के लिए, जिन्होंने मौजूदा बहुत बड़ी
जो फ़तह है हमारी हयाती में हमें उम्मत मुसलमा के लीडर के तौर पे दिखा दी। आसम मनीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसी तरह पाक फ़ौज को एक एक सिपाही को मुबारक, और ये ईद मुबारक भी। शुक्रिया। चेयरमैन दरोगावाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन लाहौर के सबसे बड़े इंडस्ट्री क्लस्टर के चेयरमैन और इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राणा शाबान अख्तर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने बड़े दर्द के साथ, बड़े कर्ब के साथ और बड़े ही जज्बा ईमानी के साथ फ़लस्तीन और कश्मीर की बात की है, गाज़ा की बात की है, श्रीनगर में जो जुल्म होता है मसलूम कश्मीरियों पर उसकी बात की है, और दरोगावाला की इंडस्ट्री के लिए और वहाँ की इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काविशें वो कर रहे हैं या जो माजी में वो कर चुके हैं या आगे जो करने जा रहे हैं, उन तमाम मामलात पर उन्होंने बड़े खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। इसके साथ साथ उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से, अहले पाकिस्तान से, अहले इस्लाम से अपील की ईद उल अज़हा की खुशियों में फ़लस्तीन को याद रखें, कश्मीर को याद रखें और अपनी कुर्बानी, अतियात और जो आप मुआवनत कर सकते हैं कश्मीर की करें, फ़लस्तीन की करें। ए खासा ने रुस्ल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके जब वक्त पड़ा है, जो दीन निकला था बड़ी शान से अपने वतन से, वही परदेश में आज करीबुल कुर्बा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को, इस्लाम को, पाकिस्तान को फ़तह दे, हाकमियत दे और पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद। नादिया, मेरा मोबाइल कहाँ है? काफी देर से मिल नहीं रहा। तुम्हारे पापा की जरूरी कॉल आनी है। हाँ माँ, बाबा का फोन आने दें, फोन जहाँ भी होगा बेल बजेगी और मिल भी जाएगा। क्या पहेलियाँ बुझा रही हो? उठो, ढूंढो फोन कहाँ है। तुम्हारे पापा की जरूरी कॉल आने वाली है। मैं जानती थी कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। आपका फोन अभी मिल जाएगा। वो कैसे? ऐसे। मामा, ये रहा आपका फोन। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया मेरा नहीं, क्लब मोबाइल के पावर 999 का अदा कीजिए, जिसके लाउड स्पीकर्स और बिग लाइट्स की वजह से आपका फोन मिल गया है। नादिया, मेरे फोन में इतनी खूबियाँ और मुझे पता ही नहीं था। मैं तो समझी थी 2940 का सस्ता सा फोन है। मामा, सिर्फ इसकी कीमत ही कम है, बाकी सारे फंक्शंस बहुत रिच है।